کبھی ایسا ہوا کہ مفادات آئے ہیں, پارٹی نے کہا یار یہ قربانی آپ دے دو, آپ کے سامنے چیز آئی ہوئی ہے لیکن پارٹی نے کہا آپ قربانی دے دیں؟ میں تھوڑی سی بات تو جانتا ہوں, آپ کے حلقے بڑی تیزی سے تبدیل ہوتے رہے ہیں. ابھی بھی جس حلقے سے آپ لڑ رہے ہیں, آپ کام کہیں اور کر رہے تھے, ٹکٹ کہیں اور مل گیا. آپ کے سامنے کب کب اس طرح ہوا اور پھر آپ کیا کرتے ہیں جب ایسا ہو؟ 2018 میں میں نے اچھرا سے کانٹیسٹ کرنا تھا, مجھے کہا گیا کہ جی آپ گلبرگ سے کر لیں. حالانکہ اچھرا آپ کو پتا میری کانسٹینسی تھی, میری تیاری تھی وہاں پوری. تو میں نے کہا کہ جی آمنا وصدقنا. تو اس کے بعد 2024 کے اندر تو ایک قیامت کا سما تھا فرق ہوئے. 2024 میں آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے میری ٹکٹ اناؤنس کر دی تھی اور میں تقریباً اپنی 70% کیمپین کر چکا تھا. تو مجھے ایٹ دی 11th آور یہ بتایا گیا کہ آپ حلقہ تبدیل کر لیں. تو الحمدللہ اس موقع پہ میں نے لیڈرشپ کو یہ نہیں کہا کہ جناب میں کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا یا خدا نخواستہ کوئی اختلاف کرنا. اچھا, چپ کر کے آپ نے کہا اوکے جا رہا ہوں. میں نے اوکے بالکل اسی وقت اوکے کر دیا, بالکل اوکے کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, اگر پارٹی کا مفاد ہے تو میری ذات سے پارٹی کا مفاد بالا تر ہے. ٹھیک, پارٹی اصل چیز ہے. میں تو ایک میاں نواز شریف کا ورکر ہوں, مجھے تو جو پارٹی کہے گی میں وہ الحمدللہ کروں گا. تو شکر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ادھر بھی مہربانی فرمائی, اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت عطا کی. تو اب آپ کے جو کزن ہیں وہ پی ٹی آئی لاہور کے صدر ہیں. میرے ابھی مجھے لیٹسٹ علم نہیں ہے, لیکن اسیر تو ہوئے نا, یعنی گئے تو نا جیل, انہوں نے بھی دیکھ لی اور آپ کی حکومت میں دیکھی. بالکل بالکل, جیلیں دیکھیں آپ نے بھی دیکھی, انہوں نے بھی دیکھ لی. جی بالکل بالکل. آپ کی ملاقات ہو تو کوئی بات کرتے نہیں کہ نہیں یار تمہارے ساتھ؟ ہماری ہر خوشی غمی میں ملاقات ہوتی رہتی ہے, کیونکہ وہ گلا شکوہ نہیں کرتے آپ کی حکومت اس موضوع پہ ہم بات ہی نہیں کرتے. سیاست پہ بات نہیں کرتے, سیاست بات ہی نہیں کرتے, آپس کی باتیں دوسری چلتی ہیں. بالکل, جب آپس میں کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ہم اور بڑی باتیں کرنے والی ہوتی ہیں. تو ضروری تو نہیں کہ اب سیاست ہی ہر جگہ کی جائے. کبھی اس طرح بھی ہوا کہ لوگوں نے آپ کو آفر کیا ہے کہ یہ فلاں چیز آپ کو فائدہ رکھ دیا؟ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, ڈائریکٹ پیسہ کوئی نہیں دیتا. لوگ کہتے ہیں یہ تحفہ لے لیں, یہ آپ کی فلاں چیز کام میں آئے گی, یہ وہ. تو ایسا کوئی ہوتا ہے آپ کے ساتھ, موقع بنتا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ میرے بارے میں ہر شخص کو یہ پہلے سے علم ہوتا ہے کہ ان سے کوئی ناجائز کام نہیں ہونا. تو اس لیے تم تحفے شوفے بھی میں اوائڈ ہی کرتا ہوں. اور وہ آپ کے علم بھی ہے کہ یہ جو تحفوں والے سلسلے ہیں یہ اچھی چیز ہے. تحفہ لینا دینا سنت بھی ہے, ہونا بھی چاہیے, لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی اور چیز نہ چھپی ہو. خدا نخواستہ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ایک محبت کی بنیاد پر گھر آتے ہیں تو کبھی کوئی کیک لے آئے, مٹھائی لے آئے, کوئی تحفہ لے آئے, وہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے ہماری جو بیک گراؤنڈ ہے, خدا نخواستہ ہم نے کوئی کسی کا, اور میں آپ کو بتاؤں ایک اس وقت جو ماحول ہے ناجائز کام ہوتے بھی نہیں ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ 90% سے زیادہ یعنی آپ ابھی کی بات کریں ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں پنجاب کے اندر اور مرکزی حکومت کے اندر جو میں نے سسٹم بھی دیکھ لیا. اب چیزیں محکمانہ کرپشن اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ ایک دیکھیں ایک چھوٹی موٹی جو ہوتی ہے نا جی, کوئی انعام کرام, یعنی کسی تھانے میں پیسے چل رہے ہیں یا وہ چیزیں تو چل رہی ہیں. جی ہاں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے تھے ڈی سی بننے کے لیے, اے سی بننے, وہ کام نہیں ہو رہا. جی اس سے بھی آگے بڑھ کے جو بہت سارے کام ایسے ہو جاتے تھے کہ جس کے اندر جب دیکھیں اب اس وقت یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی کی طرف ایک بہت زیادہ معاشرہ جا رہا ہے. آپ کی آٹومیشنس آ رہی ہیں, ٹھیک, آپ کے ڈیجیٹل چیزیں ہو گئی ہیں, آپ کی دیکھیں نا ہیومن انٹرونشن ریڈیوس ہو رہی ہے ہر کام میں, اور آپ کے سافٹ ویئر بیسڈ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس آپ کے جب نظام آ جائیں گے تو جو یورپ نے اور امریکہ نے میں جو ٹرانسپیرنسی انشور کی ہے اس کے اندر بہت بڑا اس سافٹ ویئر کا اور اے آئی کا رول ہے. بالکل ٹھیک ہے. حماد اظہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما, ان کے والد صاحب فوت ہوئے, پھر آپ وہاں سے الیکشن جیتے, تو آپ لوگوں نے پھر صحیح کیا, وہاں پہ سختیاں وغیرہ رکھ کے ان کو صحیح طرح الیکشن نہیں لڑنے دیا, وہ بھاگے ہوئے. کیا کمپین کرنی تھی انہوں نے, آپ نے جیت ہی جانا تھا. نہیں وہ تو میرا خیال ان کے اوپر کیسز ویسز ہیں جس کے اندر وہ اشتہاری ہیں, اور ہم نے تو ان کو کچھ بھی نہیں کہا ہوا. اور اس وقت بھی آپ کے علم میں ہے کہ پورے پاکستان میں جو ضمنی انتخابات میں 2 حلقے ایسے تھے جہاں پر انہوں نے مقابلہ کیا. ایک جو NA-129 تھا جہاں سے انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا, ایک آپ کو یاد ہے ہری پور کا, دونوں سے نون لیگ جیت گئی. دونوں سے نون لیگ, وہ تھے اپوزیشن لیڈر کا حلقہ تھا. ایگزیکٹلی. اور یہ حماد اظہر صاحب کا اور میاں اظہر صاحب. ایگزیکٹلی. اور ہمارے آپ لوگ, آپ کوئی مشینری آپ کے حق میں استعمال نہیں ہوئی کسی؟ بالکل حق میں استعمال نہیں ہوئی. میں دیکھیں آپ میڈیا جو ہے وہ لائیو دکھاتا رہے, پہلے پورا الیکشن لائیو دکھایا ہے, کہیں پر ان کو کسی جلسے سے منع نہیں کیا گیا, کسی میٹنگ سے منع نہیں کیا گیا. ان کی سوشل میڈیا کے اوپر گیدرنگ کی میٹنگ چلتی رہی ہے جو ان کا سسٹم تھا.